السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب مل کر ہم سب دعائے سلامتی امام زمان پڑھ کر اپنی مجلس کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باز بلند نعرہ صلوات. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، جس نے ہم سب کو خلق کیا اور ہم سب نے مر کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. شکر خدا کہ تو نے مجلس کی یہ توفیق عطا کر دی کہ ہماری زندگی کے احساسیں امام حسین کے غم میں، امام حسین کو پرسا دینے کے غم میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. رب ذوالجلال کس طرح اپنے بندوں پہ رحم کرتا، اس کا سب سے بڑا ہم پر کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. ہم ساری زندگی فقط اگر اس ایک نعمت کا شکر ادا کریں تو اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور قرآن اور وارث قرآن اس عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی آج 7ویں مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. اور روزانہ کی طرح آج بھی مجلس کے ابتدا میں میں اس آیت کا تذکرہ کروں گی جس کے ذیل میں آپ کو روزانہ ایک نماز آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ارشاد رب العزت ہوتا ہے، خدا کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد مانگو صبر اور صلات یعنی روزے اور نماز کے ذریعے. جیسا کہ میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ جب اس آیت کا ترجمہ پڑھے نا دل جھک جاتا ہے. وہ خدا جو اتنی نعمتیں دینے کے باوجود، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، دوست احباب ہیں، وطن میں ہیں، ہم مشکل میں ہیں تو بہت سے وسائل ہیں جو ہم لوگ استعمال کریں گے اور نکل جائیں گے، مگر خدا کہتا ہے کبھی پریشانی مبتلا ہو جاؤ تو گھبرانا نہیں، اس لیے کہ میں موجود ہوں
اور میں تم سے کہہ رہا ہوں وَاسْتَعِینُوا، تم مدد تو مانگو مجھ سے، میں کس طرح تم کو پریشانیوں سے نکال لوں گا، اور کس طرح؟ روزے اور نماز کے وسیلے سے۔ بس آج بھی ایک نماز آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ کبھی کبھی ہم بڑی سختیوں میں آ جاتے ہیں، اب ہر ایک کے لیے سختی کا معیار مختلف ہے، کچھ لوگ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے آرام سے تحمل سے ہوتے ہیں، مگر کبھی ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کتاب مستحب نمازیں میں ایک نماز ہے جس کے لیے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی تم کسی سختی میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ اور نکل نہیں پا رہے تو کیا کرو؟ کہا زوال کے وقت سے پہلے، وقت زوال سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اچھا وہ 2 رکعت کیسے پڑھے؟ آپ نے نیت کی، اللہ اکبر کہا، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب آپ نے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل واللہ کا سورہ اور قل واللہ کے سورے کے بعد سورہ فتح کی 3 آیتوں کی تلاوت کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا جو شروع ہوتا ہے سورہ فتح، فتح کی ابتدائی 3 آیتیں پہلی رکعت میں، الحمد، قل واللہ اور سورہ فتح کی 3 آیتیں۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد، قل واللہ اور سورہ علم نشرح پڑھ کے، اور چھٹے امام کہتے ہیں جب یہ 2 رکعت نماز تمام ہو جائے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرے اور گریا کے ساتھ، یعنی میں نے اب سے پہلے بھی عشرے میں آپ سے کہا جو دعا آنسوؤں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں مانگی جائے یقین کر لیجئے وہ دعا قبول ہو گئی، جو آنسوؤں کے ساتھ مانگی جائے۔ ہمارے حق میں بہتر ہوگا خدا فوراً عطا کرے گا، کچھ عرصے بعد ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو کچھ عرصے بعد عطا کرے گا، اگر دنیا میں ہمارے حق میں بہتر نہ ہوا تو اس کا اجر آخرت میں عطا کرے گا، مگر وہ دعا قبول ہو گئی۔ چھوٹے امام کہتے ہیں جب یہ نماز مکمل کر لو تو پھر ہاتھوں کو پھیلا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار عالم تمہاری اس سختی اور مشکل کو تم سے دور کر دے گا۔ بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ قرآن اور وارث قرآن کے ذیل میں جب میں آپ کے سامنے روایتوں کو پیش کر رہی ہوں، کبھی کبھی ہم لوگ جب دعائیں مانگتے ہیں نا خدا سے تو ایک لمحہ ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہو پتہ نہیں قبول نہ ہو، یہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ کیوں ساتھ ہے کہ اگر میں آپ گفتگو طویل نہ ہو جائے، چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں اگر علم نہ ہو۔ اب عبادت کر رہے ہیں مگر علم نہیں ہے، اچھا پھر امام کہتے ہیں علم والے بھی خسارے میں ہیں اگر تقوی نہ ہو۔ اگر متقی نہیں ہے، عبادتیں کر رہے ہیں، علم بھی آ گیا، کیا شرائط ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں تقوی والے بھی خسارے میں ہیں اگر خلوص نہ ہو، اور خلوص والے بھی خسارے میں ہیں اگر یقین نہ ہو۔ اب میں اور آپ چاروں مراحل طے کر لیتے ہیں، ہم یقین پہ آ کے لڑکھڑانے لگتے ہیں اور اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوتی ہے تو مولا یہ کہہ کے جاتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں، اس امام المتقین کے ماننے والے ہیں، مگر یقین کی ابھی تک ہم اس منزل پہ، سب نہیں، ہم جیسے گناہگار کچھ لوگ یقین کی اس منزل پہ نہیں آئے ہوتے۔ تو کیا کہا کہ کبھی کبھی دعائیں مانگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، اللہ کر لے تو بڑا اچھا ہے۔ جب بھی خدا سے مانگے یقین کامل کے ساتھ مانگے۔ کیسے؟ ایک روایت پیش کر دوں، کتاب کشکول کی روایت ہے، ایک عربی شخص صحرا میں رہنے والا ایک عرب پہنچا مکے اور اونٹ پر گیا تھا مکے، اور اس کے پاس اونٹ پر بہت سارا سامان بھی لدا ہوا تھا۔ جب سامان لدا ہوا تھا جیسے ہی مکے کے باہر پہنچا اونٹ سے اترا اور اپنے اونٹ کو وہاں پہ کھڑا کر کے کہتا بار الہ یہ اونٹ اس کا مال و اسباب میری امانت ہے اور تجھ سے بڑا امانت کی حفاظت کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو نے قرآن میں کہا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ حفاظت کرنے والا وہ ہے جو حفاظت کرتا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ میں اپنا اونٹ اور مال و اسباب تیری ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں، تجھے امانتاً دے کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا۔ جب کہہ دیا نا خدا سے، یقین کی منزل پہ آ گیا۔
ہم اور آپ ہوتے تو اندر جا کے عبادتیں بھی کر رہے تو دل پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی اونٹ نہ لے جائے، ساری عبادتیں اس اونٹ کو دے دیتے، یعنی اللہ کی طرف اتنی توجہ ہی نہ ہو پاتی۔ وہ گیا، اسے نمازیں پڑھی، طواف کیا، جب ساری عبادتیں کر چکا باہر آیا، دیکھا اونٹ غائب ہے۔ جب اونٹ غائب ہے تو آسمان کی طرف نگاہ کہتا ہے بار الہا، میں نے اپنی امانت تیرے پاس رکھوائی تھی اور میں تیری امانت ادا کر کے آ رہا ہوں۔ یہ سجدہ، یہ نماز، یہ طواف تیری امانت ہے، میں تیری امانت ادا کر کے آ رہا ہوں، میری امانت کہاں ہے؟ اور اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ تو امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو میں تجھے پاس چھوڑ کے نہ جاتا، مگر مجھے معلوم ہے تو امانت کی حفاظت کرتا ہے، میری امانت مجھے لوٹا دے۔ جب اس شخص نے کھڑے ہو کے 3-4 مرتبہ یہی جملہ کہا نا تو جو قریب کے لوگ تو وہ آگے وہ بھی سننے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو اللہ کو کلیم کر رہا ہے کہ بارہا میری امانت مجھے لوٹا۔ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دور سے ایک شخص اونٹ لیتا ہوا ہے، اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے، قریب آ کے کہتا ہے یہ لو اپنے اونٹ کی مہار۔ اچھا وہ جو شخص آیا ہے ایک ہاتھ سے تو اونٹ کی مہار پکڑی ہے اور ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہاں سے کٹا ہوا ہے۔ اب جب ہاتھ کٹا ہوا ہے تو آ کے کہتا ہے یہ پکڑو اپنا اونٹ، کہ تمہارا اونٹ بڑا منحوس ثابت ہوا تھا۔ کیوں؟ کہ میں تمہارا یہ اونٹ یہاں سے چرا کے لے گیا تھا، جب ذرا سا میں مکے سے باہر پہنچا ایک شخص نہ جانے کہاں سے آ گیا، پہاڑ سے نکلا، زمین سے نکلا، دور دور تک کوئی نہیں تھا، وہ گھوڑے پہ سوار شخص آیا، اس نے مجھ سے کہا اتر جا اونٹ سے۔ جیسے ہی میں اونٹ سے نیچے اترا میرا ہاتھ کاٹ دیا، تو چوری کر کے آیا تھا، جائے سوٹ کو جس کی امانت ہے اس کے پاس پہنچا کے آ، کیونکہ یہ امانت خدا کے پاس رکھوائی گئی تھی اور خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے، یہ لو اپنا اونٹ اور تمہاری امانت۔ سن کے وہ شخص سجدے میں گر جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بابا سے۔ تو خدا سے جب بھی مانگیں، بلکہ نمازوں میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے ایمان کو منزل یقین پر لے آ، کہ ہم بھی تجھ سے جو مانگیں یقین سے مانگیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے تیرے پاس، تو جو اس یقین سے مانگے گا رب ذوالجلال اس کی مشکلات کو برطرف کر دے گا۔ قرآن اور وارث قرآن، جو خوبی قرآن میں ہے وہی خوبی وارث قرآن میں ہے۔ اب رسول یہ دونوں چیزیں ہی چھوڑ کے کہتے، اب اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نہیں کافی ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ رسول نے 2 چیزیں دی ہیں میزان بنا کے، اس کو بھی مانو اس کو بھی مانو۔ اگر کوئی قرآن کو مان رہا ہو اہل بیت کی ولایت کو نہ مانے تو یہ قرآن اسے بھی ہدایت نہیں دے گا۔ اگر کوئی اہل بیت کو مان رہا ہو قرآن سے استفادہ نہیں کرتا، بس مولا کافی ہے، مولا مدد کر دیں گے، اگر کوئی اس طرح مولا کو مانے اور قرآن کو چھوڑ دے تو آئمہ سے بھی اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ دونوں باتوں کے لیے میں ایک روایت پیش کر دوں۔ روایتوں میں ہے ایک شخص جو چھٹے امام کے زمانے میں تھا، یہ سوچ کے آج شکر کیجئے گا، ایسے موسم میں اگر ہم لوگ ابھی محرم نہ ہوتے، گھروں میں ہوتے، یہ پکا دو، یہ کھلا دو، یہ کر دو، دنیا کے کام کام کام، خدا نے کہا یہ خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں، یہ خوبصورت موسم ہے، اس موسم میں بیٹھ کے حمد و ثنا سنو، اس موسم میں بیٹھ کے ذکر محمد و آل محمد سنو اور اپنے اعمال میں نیکیوں کو اضافہ کرو، تو خدا تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے بابا سے۔ ہم بڑے فخر سے بی بی سیدہ سے کہہ سکیں گے بی بی ہم نے ہر موسم میں آپ کے لال کو روئے ہیں، ثبوت تو مل جائے گا نا ایک مجلس سے صحیح۔ تو بس اب قرآن اور وارث قرآن، قرآن اس کو ہدایت دے گا جو اہل بیت کو مانے۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت نیک تھا، بنتا تھا، مطلب دنیا کہتی تھی بڑا نیک ہے، اور لوگ آ کے امام کے سامنے تعریف کر رہے ہیں، امام وہ اتنا متقی ہے، اتنا نیک ہے، اتنی دعائیں پڑھتا ہے، اتنی قرآن پڑھتا ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہے۔ امام سن رہے ہیں، امام تو نسلوں کا حال جانتے ہیں، امام سن رہے ہیں، امام کے سامنے کسی کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا وہ لوگ آگے کہتے ہیں مولا وہ شخص گھر سے باہر نکلا ہے اور لوگوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ مولا کہنے لگے کہاں پہ؟ کہا مولا مدینے کی اس گلی میں۔ چھٹے امام اپنے گھر سے نکلے اور اسی گلی میں پہنچے، مولا نے دیکھا اس شخص کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے،
اور لوگ سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہا ہے، بات کر کے وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ سے نکال کے باہر نکلا. چھٹے امام دیکھ رہے ہیں. جب وہ باہر نکلا ایک گلی میں چلنا شروع ہوا. امام چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے فاصلے سے چل رہے ہیں. امام نے دیکھا وہ نان بائی کی دکان پہ پہنچا. نان بائی کی نظر بچا کے، جو روٹی کا مالک ہے اس کی نظر بچا کے 2 روٹیاں چرائیں اور اپنی جیب میں ڈال دی. اب آپ کو ہوتا ہے نا عربیوں کا لباس، لمبی توپ پہنتے ہیں، وہ جیبیں ہوتی ہیں، اس سے وہ 2 روٹیاں چرائیں اور جیب میں ڈال لی. اچھا امام دیکھ رہے ہیں. امام سے ہو سکتا ہے اس نے جو اس کا مالک ہے اس کو شاید پیسے پہلے دے دیے ہو. اچھا ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ اللہ اتنا بڑا نیک بنتا ہے، اتنا نیک ہے. ہم لوگ نتیجہ فوراً اپنی عقل سے آخذ کر لیتے. شریعت کیا کہتی ہے؟ 70 گمان تلاش کرو کسی کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے. امام نے کہا میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس نے پہلے دکاندار سے کوئی معاہدہ کر لیا ہو، پیسے دے دیے ہو پہلے. امام خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ امام حال جانتے، کچھ نہیں بولتے، نسلوں کا حال جانتے ہیں. اسے 2 روٹیاں چرائیں. اس کے بعد تھوڑا آگے چلا، ایک انار والے کے پاس پہنچا اور انار والے کے پاس پہنچ کے 2 انار اس کی نظروں سے چھپا کے چرائے اور اپنے دوسری جیب میں ڈالے. امام دیکھ رہے ہیں. پھر وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے غریبوں کی بستی میں پہنچ کے ایک ایسا غریب و معذور شخص تھا، اس کے پاس جا کے 2 روٹیاں اور 2 انار اس کے آگے رکھ دیے، کھا لو. اب جب اس نے اس کے آگے رکھ دیے، آگے بڑھا تو امام قریب پہنچے. امام نے سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا. تم کون؟ کہا میں جعفر ابن محمد ہوں. جس نے مولانا نے یہ کہا اچھا وہ اہل بیت کو نہیں مانتا تھا، مانتا بھی نہیں تھا، بوز بھی تھا. کہا کیوں پوچھ، مجھے کیوں سلام کیا؟ کہا میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں تم نے 2 روٹیاں وہاں سے لی، قیمت نہیں دی، 2 انار وہاں نظروں سے بچا کے لیے اور لا کے یہاں تم نے اس غریب کو دیے، کہ تم نے اس کی قیمت نہیں دی تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا تم امام ہو، تمہیں یہ بھی نہیں بات پتا؟ طنز دیکھے، جملہ گستاخانہ. امام کہتے ہیں مجھے تم سے سننا چاہتا ہوں. کیا دیکھو میں نے یہ 4 نیکیاں کی ہیں اور 4 نیکیوں کا اجر کیا ہے؟ خدا سورہ انعام میں کہتا ہے جو 1 نیکی کرے گا اس کو میں 10 گنا اجر دوں گا. میں نے 2 روٹیاں اور 2 انار چرائے ہیں نا، 4 گنا کیے، مگر ان 4 چیزوں کو ایک غریب کو دے کے نیکی کی تو 40 ثواب مل گیا. آج تک لوگوں کا حال یہی ہے، جو آل محمد کو نہیں مانتے وہ ایسے ہی کرتے. کہا دیکھو میں نے 4 چرائی چیزیں، گناہ ہو گئے 4، اور میں نے 4 نیکیاں کی. 4 چیزوں میں نے خود نہیں کھائی، میں نے کسی غریب کو دے دی صدقے میں، تو 40 نیکیاں ہوں گی. 40 میں سے یہ 4 گناہ مائنس کر دو، 36 نیکیاں تو بچی، 36 تو مجھے مل گئی. امام کہتے ہیں تو بے وقوف ہے، تیرے نامہ اعمال میں 1 بھی نیکی نہیں آئی. کہا کیوں؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب تو نے چیزیں چرائیں تو گناہگار ہو گیا، اور گناہ ڈبل کیسے ہو گیا؟ ان چیزوں کو چرانے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیر تو نے دے دیے کسی کو، گناہ ڈبل ہو گیا. اور جو تو کہہ رہا مجھے 40 نیکیاں ملی، کیا تو نے سورہ مائدہ کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ خدا کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فقط متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے. جب تو نے چیزیں چرا لی تو متقی کہاں رہا؟ تو گناہگار ہو گیا. تو کہاں تیری نیکیاں قبول ہوئی کہ تجھے 40 درجے ثواب ملے گا؟ ثواب 1 بھی نہیں ملا، فقط اور فقط خسارے میں ہے کہ گناہ تجھ پر آ گئے. صلوات بھیجیے بات سے. یعنی اگر کوئی قرآن کو تھام لے اور ولایت آل محمد کو نہ مانے، رہتی دنیا تک، قیامت تک وہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آل محمد نے ایک ایک آیت کو سمجھایا ہے کہ معنی کیا ہیں. تو اگر کوئی قرآن تھام لے اور اہل بیت کو نہ مانے، وہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا. جب سمجھ نہیں سکتا تو عمل بھی ایسے ٹوٹا پھوٹا ہوگا. اور جو اہل بیت کو مان لے اور یہ سمجھے کہ مجھے قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، مولا بخشوا دیں گے کافی ہے، غلط ہے. اس کے امام سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. کیوں؟ کہ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ایک آیت کی مثال دے دوں. قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ. اور سچ بولنے والے کون ہیں؟ میدان مباہلہ اعلان کر رہا ہے یہ ایسے سچے ہیں کہ عیسائیوں نے شکلیں دیکھ کے بتا دیا ان سے مباہلہ نہ کرنا. تو آیت کے معنی کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ ہو جا. مگر جو قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھے. ایک شخص تھا کوفے میں، گھر سے نکلا. اب جب گھر سے نکلا
تو اس نے راستے سے دہی خریدا، چھوٹے سے برتن میں دہی آ گئی. اذان کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا، مسجد کوفہ سے اذان کی آواز آئی اور مولا علی نماز پڑھا رہے تھے. مولا کا ماننے والا تھا، کہا نہیں آج جمعے کی نماز ہے، مولا علی کی امامت میں نماز پڑھ لوں. اب جو وہ مسجد میں جانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں میں اندر ہی لے جاؤں گا، دہی تو گر جائے گا، مجمع ہے. اس نے وہ دہی کا چھوٹا سا برتن مسجد کے باہر رکھ دیا کونے میں اور کہا جب نماز پڑھ کے آؤں گا تو اس دہی کا برتن اٹھا لوں گا. نماز پڑھنے گیا، پڑھ کے آیا. اب جو دہی کا برتن دیکھا تو ایسا لگا جیسے کسی نے ہاتھ مارا ہے. اب وہ دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی انسان نہیں، دور دور تک نہیں. سارا شہر تو مسجد کے اندر تھا، مولا کے پیچھے نماز پڑھنی تھی. اب دیکھ رہا ہے، اچانک کتا نظر آیا سامنے سے. اس نے کہا یقیناً اسی کتے نے دہی میں منہ مارا ہے. اب یہ سوچ ہی رہا ہے کہ میں دہی پھینکوں یا کھاؤں. مولا علی مسجد سے باہر آئے. جیسے مولا علی مسجد سے باہر آئے، ابھی اس نے کچھ کہا نہیں ہے. مولا کہتے کھا لے، دہی پاک ہے. جیسے ہی مولا نے کہا دہی پاک ہے کھا لے، تو مولا آپ کو کیسے پتا؟ جب معرفت نہ ہونا ولایت کی، کہا آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو مسجد میں آگے نماز پڑھا رہے تھے، تو باہر تو میں دیکھ رہا ہوں نا، کوئی نہیں ہے، فقط یہ کتا ہے، اسی نے میری دہی میں مارا ہے منہ. یہ کہہ کے اسے دہی پھینک دیا، دہی پھینک کے چلا، علی کی بات کو رد کر دیا. اب جب چلا 2-3 دنوں کے بعد یہ ایک درخت کے نیچے ایک بکرا ذبح کر رہا تھا. جیسے ہی بکرا ذبح ہوا، گردن اس کی جدا کر لی، اس کو بہت زور سے چیخنے کی آوازیں آئیں. عجیب کرب میں کوئی چیخ رہا تھا. اس نے چھری ہاتھ میں بکرے کو ذبح کر رہا تھا، چھری سے خون بہ رہا ہے، اس آواز کے پیچھے بھاگا ہو. اب جو وہ بھاگا تو دیکھا ایک جگہ پہ ایک لاش پڑی ہے اور قتل کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، اور لاش پڑی، گردن کٹی ہوئی ہے. یہ دیکھ ہی رہا ہے کہ سارا مجمع آ گیا، جس نے بھی آوازیں سنی تھی لوگ نکلے گھر سے بھاگ کے. اب لوگوں کے سامنے لاش ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں اس کے چھری ہے، چھری سے بکرے کا خون ٹپک رہا ہے. کسے پتا یہ بکرے کا خون ہے یا انسان کا خون ہے؟ لوگوں نے اسے پکڑ لیا، اسی نے قتل کیا. کہہ رہے میں نے نہیں قتل کیا، نہیں اسی نے قتل کیا، جھوٹ بول رہا ہے. لوگ اسے پکڑ کے مولا علی کے پاس لائے. جیسے ہی مولا علی کے چہرے کو دیکھا تو کہتا ہے مولا آپ کو پتا ہے میں نے نہیں قتل کیا ہے. مولا مسکرا کے کہتے ہیں مجھے تو اس دن بھی پتا تھا کہ دہی پاک ہے. مولا کہتے ہیں مجھے تو اس دن میں معلوم تھا کہ دہی پاک ہے، تو نے میری بات کو رد کر دیا. اگر تو میری بات کو رد نہ کرتا تو آج اس مشکل میں گرفتار نہ ہوتا. اب اسے کہا مولا آپ بتا دیجئے کہ میں نے قتل نہیں. مولا کہا میں نہیں بتاؤں گا، میرا بیٹا ابھی آ رہا ہے. تو نے امامت پہ شک کیا تھا نا، علی پہ نہیں، امامت پہ شک کیا تھا. میں تیرے دماغ سے امامت سے شک دور کر دوں گا. دیکھو سب میرا بیٹا حسن بھی نہیں تھا، مگر حسن میرے بعد امام بنے گا، وہ امام ہے، رہے گا. جب میرا بیٹا آئے گا، چھوٹے سے امام حسن آئے اور آ کے بابا کے پاس کہتے ہیں لوگوں سے مخاطب ہو کے اس نے اس کو نہیں مارا ہے، اس نے قتل نہیں کیا ہے. فلاں درخت کے پاس جاؤ، وہاں ایک بکرا ذبح پڑا ہوا ہے، یہ چھری پہ خون اس بکرے کا ہے، یہ بکرے کو کاٹ رہا تھا. لوگ گئے، دیکھ کر آئے اور کہا مولا پھر اس کو کس نے مارا ہے؟ کہا اس کو اس کے غلام نے قتل کیا ہے، وہ ظالم تھا، اس کے غلام نے قتل کیا. مولا علی کہتے سن، میرا بیٹا اس وقت نہیں تھا، میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، مگر اس نے آ کے تیرے حق میں گواہی دی. پہچان لے، کبھی امامت پہ شک نہ کرنا، جو امامت کہتے وہی حق ہوتا ہے. صلوات بھیجیے بابا. جملہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں میں یہ جملہ تحریر کر کے چھوڑ دینا چاہیے. کبھی امامت پہ شک نہیں کرنا. امامت پہ شک کرو گے تو خود نقصان میں رہو گے. یہ وہ معصوم ہیں، یہ وہ صادقین ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اس فرش ازا کے صدقے میں میں اور آپ آیت الکرسی کو سمجھ رہے ہیں، اور کل کی مجلس تک آیت الکرسی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 وہ کل مکمل ہو گئی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پہ مکمل ہو گئی. مگر جب ہم کتابوں میں مستحب عبادتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں امام کا ایک جملہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اس آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک پڑھنا.
یعنی دو آیتوں سے ایسا کنیکشن ہے کہ امام کہتے ہیں اس کو ہم فیہا خالدون تک پڑھنا. اس لیے میں آگے بیان کر رہی ہوں، ورنہ جو ایک آیت ہے وہ آیت الکرسی ہو گئی، مگر کیونکہ ہمیں ساتھ ملا کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو آج اس کا پہلا جملہ، اس کا جملہ کیا ہے؟ پر اس سے پہلے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کر دوں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے پروردگار عالم اس سے ہر زہر آلود جانور کے ڈنگ سے محفوظ رکھتا ہے. اچھا، ہم نے جب امام کی حدیث پڑھی تو سوچا مولا کتنا ہمیں بچاتے ہیں. اگر ہم نماز کے بعد ایک آیت الکرسی پڑھ لیں تو کوئی انفیکشن والا کیڑا ہمیں کاٹے گا نہیں. حالانکہ ہم لوگ اتنا نوٹس ہی نہیں کرتے، کسی کیڑے نے کاٹ لیا، سویلنگ ہو گئی، ریش پڑ گیا، بھائی اینٹی سیپٹک لاؤ، اینٹی بایوٹک کھاؤ. ہم تو اتنے ان چیزوں کے عادی ہیں کہ اتنا نوٹس نہیں کرتے، مگر امام چاہتے ہیں جو آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھے گا اس کو یہ تکلیف ہی نہ پہنچے. کہا جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو کوئی زہر والا جانور جس کے ڈنک میں زہر ہوگا اس کو نہیں کاٹے گا. اور رسول خدا اس آیت الکرسی پڑھنے کی ایک اور تفصیل بتاتے ہیں. رسول خدا کہتے ہیں اگر کوئی نزا کی سختی میں ہو اور اس کے پاس آپ جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کی نزا کی سختی آسان ہو جائے گی. اچھا، جو جتنے سورے ہمیں نزا کی سختی میں پڑھنے کو کہے جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ صافات پڑھیں، کبھی کبھی انسانوں کو یہ ہم لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جب ایمرجنسی میں نکلتے ہیں تو ہمارے بیگ کے اندر بھی، ہینڈ بیگ میں بھی کوئی کتاب بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی چھوٹی بکلیٹ ہو کے ہم اسے نکال کے پڑھ لیں، بڑی بے سر و سامانی میں پہنچے اور وہ شخص کو دیکھا کہ وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، لگ رہا ہے نزا کا عالم ہے، تو کیا کریں؟ خدا نے آسانی میں ایسی حالت میں پہنچو آیت الکرسی پڑھو. خدا آیت الکرسی کی برکت سے اس کی نزا کی سختی آسان کر دے گا. صلوات بھیجیے بابا. آج ہم جس آیت کا پہلا جملہ میں پڑھوں گی تو آیت نمبر 256 آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک مکمل. آگے کا جملہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کی راہ گمراہی سے الگ ہو گئی ہے. یہ جو ایک آیت ہے نا لا اکراہ فی الدین، ہمارے بچوں کو قرآن میں کچھ بھی یاد نہ ہو یہ یاد ہے. اور کیسے یاد ہے؟ جب مائیں کہتی نا، دادی بول رہی ہیں، اماں بول رہی بیٹا نماز کا وقت ہے، اول وقت پڑھ لو، پہلے اللہ کے آگے سر جھکا لو، دنیا تو بعد میں، پیچھے نہ پڑا کریں. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، جب ہمیں پڑھنا ہوگا ہم پڑھ لیں گے، پیچھے مت پڑھیے. بچے پلٹ کے، اور کچھ بچے تو ماشاءاللہ اتنی بحث والے ہوتے، کہتے اللہ نے نماز کا اتنا لمبا ٹائم کیوں رکھا؟ نماز قضا تھوڑی ہو رہی ہے. اور وہ لوگ اٹھتے کب ہیں؟ جب نماز کے قضا میں 15-20 منٹ رہ گئے تو مصلی پہ کھڑے ہوئے کہ نماز پڑھی. وہ احسان ہے، اللہ پڑھ دی نماز، ہم بے نمازی نہیں ہیں. اور امائیں بیچاریاں جب بولے تو جواب یہی لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. اچھا، کسی بچی سے، اپنی نوجوان بیٹیوں سے ہم کبھی کہیں بیٹا موزے کا خیال کرنا، موزے کو پاؤں ڈھک لینا، جا رہے ہو نامحرموں کی نگاہ پڑے گی، سر کے بال نظر نہ آئے، پیچھے نہ پڑا کریں. آپ کرنا ہوگا ہم پردہ کر لیں گے، بلاؤزیں پیچھے پڑی، دین میں جبر ہی نہیں ہے، پیچھے پڑی رہتی ہیں. لا اکراہ فی الدین. اچھا، یہ تو بچوں کی، جوانوں کی بات ہو گئی. اگر مردوں سے بات کریں یا خواتین سے بات کریں کہ بھئی خمس نکالنا ہے، ہم کیوں نکالیں خمس؟ جب سمجھ میں آئے گا نکالنے کے، پیچھے نہ پڑا کریں. جب ہماری سمجھ میں آ جائے گا ہم کیوں عراق ایران کے ملاؤں کو اپنا پیسہ دیں؟ یہ جملے کہتے ہیں لوگ، لٹرلی یہ جملے کہتے ہیں. جب سمجھ میں آئے گا ہم نکال لیں گے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ ہم پہ زبردستی نہ کریں. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. کیوں جبر نہیں ہے؟ اس لیے جبر نہیں ہے کہ اس دین کا ایک ایک حکم اللہ نے منطقی دلیل سے دیا ہے. دین حق ہے اور ہر بات کے پیچھے ایک دلیل ہے. جو خدا قرآن میں کافروں سے کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111، اور خدا کہہ رہا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اب جو تم کہہ رہے ہو اس کے لیے دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو. تو جو کافروں سے دلیل مانگ لے وہ خدا اس کے مذہب میں، دین میں
کوئی ایک بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہے. اس لیے کہا کہ جبر نہیں ہے. اور ہمارے جو بچے، ہمارے جو جوان، ہمارے مرد جو یہ بات کہتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تک دین پہنچا ہی نہیں. اگر انہوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اگر وہ دین سمجھ جاتے نا، سر کٹا دیتے مگر دین پہ عمل نہ چھوڑتے. دین ان تک مکمل پہنچا نہیں، یا ہم نے اپنی نسلوں تک دین صحیح سے پہنچایا نہیں. اگر ہم دین صحیح سے پہنچاتے تو کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کوئی دین کا حکم چھوڑ دے. پہلی چیز، آج چھوٹی سی بات ہو، نماز. بچے بہت بحث کرتے ہیں اماؤں سے، بس اذان ابھی بس ہم پتہ ہے آپ پیچھے پڑھ رہی نا، پڑھ لوں گی، آپ پیچھے کیوں پڑھ رہی ہیں؟ یہ جملے ہم روز سنتے ہیں. اچھا، اول وقت نماز ہو یا دین کا کوئی بھی حکم ہو، فائدہ سراسر 100% عمل کرنے والے کے لیے. نہ خدا کو کوئی فائدہ ہے، نہ آئمہ کو کوئی فائدہ ہے. تو یہ اول وقت نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ. رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور جب سب لوگ بیٹھے تھے، سوالات ہو رہے تھے، تو اکثر ہم لوگ جب کبھی بات ہوتی ہے یہ نمازوں کی بات، شیطان نے بہکا دیا، ورنہ کاش ہم بھی یہ باتیں کر لیتے. اکثر بچے کہتے ہیں رات کو ہم نے سوچا تھا کہ نماز شب کو اٹھیں گے، ہم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم روزانہ 1 پیج قرآن تو پڑھیں گے. اتنے ناولز پڑھتے ہیں، اتنے نیوٹنز لا پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، سمجھ میں کیوں آتی ہے؟ سمجھایا ہے، استاد نے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے تو ہمیں فزکس کیمسٹری سمجھ میں آ گئی. مگر پلے صراط پہ کوئی نہیں پوچھے گا نیوٹنز لا کیا ہے، نیوٹن کا قانون کیا ہے، بتاؤ جو گریوٹی ہے وہ کیا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا. مگر سمجھ میں آ گئی تو ذہن میں اتر گیا، مگر دین ہمیں سمجھایا نہیں گیا ہے. اب رسول کے صحابی بیٹھے ہیں اور رسول ایک مرتبہ کہتے ہیں میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ شیطان تم سے ڈرنے لگے. اللہ کے رسول، ہم تو شیطان سے ڈرتے ہیں، شیطان کی وجہ سے ہمیں وسوسہ ہوتا ہے، ہم سے نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں، شیطان ہم سے ڈرا ہے. کہا اگر تم اول وقت نماز پڑھو یہ شیطان تم سے ڈرا رہے گا، اور جیسے جیسے تمہاری نماز پیچھے آتی جائے گی شیطان تم پہ حاوی ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے پیچھے آؤ گے شیطان تم کو وسوسے سے گمراہ کرے گا. جو ساری زندگی اپنی نمازوں کو اول وقت پڑھے، اللہ سے محبت کا ثبوت ہے. اذان کی آواز اللہ کی آواز ہے، اللہ کی آواز سنی فوراً مصلی پہ آ گیا. تو جو ساری زندگی اول وقت نماز پڑھے، فائدہ کیا ہے؟ شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، یہ فائدہ ہے. اچھا، اب جو بچے کہتے ہیں اللہ میں نے نماز کے ٹائم کو 15 منٹ تو رکھا نہیں ہے، اب ظہر کی اذان ہوگی 12:40 پہ نماز ہے تو ہم 7 بجے تک پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے وقت کیوں رکھا یہ تو بتائیں. اللہ نے وقت اس لیے رکھا، اگر کوئی سفر میں ہے، کسی میٹنگ میں ہے، کوئی کسی کلاس، یونیورسٹی کی کلاس میں بیٹھا ہے، بیچ میں سے نہیں اٹھ سکتا، کھڑا ہوگا تو سر ڈانٹیں گے، آفس کی میٹنگ میں ہے، میٹنگ چھوڑ نہیں سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ تھوڑا سا یہ ختم ہو جائے تو ہم نماز پڑھیں. اللہ کو ہمارا نہیں سارے انسانوں کا خیال ہے، اس لیے نماز کا اتنا وقت رکھا کہ وہ بھی پڑھ سکے. مگر جو اول وقت پڑھ سکتا ہے وہ نماز کو اول وقت پڑھے. اگر کوئی دیر سے پڑھے گا، جیسے ہمارے بچے 15 سے 20 منٹ پہلے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا جو دیر سے پڑھے گا اس کا کیا نقصان ہے؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، ابو سلام عبدی نام تھا، اور آ کے مولا سے میں کہتی ہوں اس آدمی کا شکریہ کہ اس نے ہمیں جواب سنوا دیا. اس نے امام سے کیا سوال کیا؟ امام اگر کوئی اپنی عصر کی نماز جان بوجھ کر دیر سے پڑھے، جو اکثریت سے آج ہمارے بچے کرتے ہیں، اگر کوئی عصر کے، یہ واقعہ کہاں ہے؟ کتاب آخرت ساز واقعات میں آپ یہ روایت پڑھ سکتی ہیں. اس کتاب میں کیا آ کے امام سے پوچھتا ہے امام اگر کوئی اپنی عصر کی نماز جان بوجھ کر دیر سے پڑھے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ امام کہتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ اسے اگر جنت بھی مل گئی، بھئی نماز تو قضا نہیں کر رہا نا، پڑھ تو رہا ہے نا، تارک الصلاۃ تو نہیں ہے نا، اگر اسے جنت بھی مل گئی تو جنت میں بے کس و تنہا ہوگا،
نہ اولاد ہوگی، نہ بیوی ہوگی، نہ مال ہوگا، نہ گھر ہوگا. وہ جنت میں جا کے بھی دوسرے جنتیوں سے کہے گا میری مدد کر دو، میں بے کسوں مددگار ہوں. دنیا میں تو ہر تکلیف برداشت ہے، مگر مولا جنت میں نہیں. وہاں علی کے قدموں میں بیٹھے ہیں، زہرا کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اور مولا کی زبان سے سنے مولا جو بتا رہے ہیں. وہاں جا کے ایسی بے کس و تنہائی نہیں چاہیے. تو جو عصر کی نماز جان بوجھ کر، ٹائم بہت ہے پڑھ لیں گے، بھی قضا کا ہو رہی ہے، دیر سے پڑھے گا، اس کا یہ گناہ ہے جو امام نے بیان کیا. تو جتنی چیزیں اللہ نے دین میں حکم کی ہیں اس کو کرنے کا فائدہ فقط اور فقط ہماری ذات کو. ایک چیز اور بیان کر دوں، خمس. اب جب خمس کی بات آتی ہے قرآن میں 10ویں سپارے میں سورہ انفال میں خدا کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا أَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ، جو جس چیز سے بھی تم کو فائدہ ہو تو کیا ہے، للہ خمسہ، وہ خمس ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، آل رسول کے لیے. اب قرآن کی آیت بھی ہے، ورنہ تو آج کل تو بڑا مشکل نا، کہاں لکھا ہے قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں لکھا ہے خمس ہو کہا ہے. خمس جملہ، خمس کے معنی 5واں حصہ. اب آپ خمس دیجئے، آپ کے پاس جو بچ گیا ہے، جو ملا ہے، جو بچت ہے، ہر وہ چیز جو استعمال ہونے سے رہ گئی، سال بھر آپ نے اللہ سے 4 معصومین کا واسطہ دے دے کر مانگا، استعمال کیا، ایک تاریخ مقرر کر لیے، چاہے چاند کی چاہے آپ یہ اس کیلنڈر کی، اور آپ نے تاریخ مقرر کر لی، اور اس دن آپ دیکھیے میرے پاس کیا کیا بچا ہے جس کی قیمت ہے، جو بک سکتا ہے، جس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے. ان سب چیزوں کی قیمت ایک پیج پر پلس کیجئے اور 5 سے ڈیوائڈ کر دیجئے، خمس آ گیا آپ کا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا اس تاریخ کو مجھے اتنا دو، کوئی ٹیکس نہیں ہے. اللہ کہہ رہے جو تم نے استعمال کر لیا سال بھر، جو اب بچ گیا ہے اس کا 5واں حصہ نکال کے دے دو خدا اور رسول کو اور آل رسول کو. یہ سیدہ کی اولاد کا حق ہے. مگر اس کو بھی اگر کوئی 100 روپے نکالے بڑی خوشی سے یہ لیجئے، مگر جب 1 لاکھ نکالنا پڑے، جب 10 لاکھ نکالنا پڑے تو ذرا قدم لرزتے ہیں. اتنی مشکل سے کمایا اور نکال کے فلاں کو دے دیں تو اس کو دینے کا فائدہ کیا ہے؟ ہے فائدہ. قرآن پاک میں سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا خذ واموالہم صدقہ، ان سے ان کے مال کو صدقہ، یعنی صدقہ واجب، فطرہ، زکوٰۃ، خمس، یہ صدقہ واجب ہے. یعنی ان سے لو صدقہ، مال لو ان سے. کیوں لو؟ تطہرہم وتزکیہم، جب یہ اپنا واجب زکوٰۃ نکالیں گے، خمس نکالیں گے، جب اپنا واجب نکالیں گے تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ تطہرہم، ان کو گناہوں سے پاک کر دیں گے ہم، اور وتزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کر دیں گے. یہ ہمارے نفسوں کی تو خرابیاں ہیں، یہ سوچا یہ کریں گے نہیں کیا، کوئی آ گیا مانگنے، کل پھر آ جائیں گے مانگنے، آج دے دیں گے. تو یہ نفسوں کا تزکیہ نہیں ہوا. مگر جو یہ خمس نکال رہا ہے اللہ قرآن میں ضمانت دے رہا ہے تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا اور تمہارے مال میں 10 گنا اضافہ کر دوں گا. کسی میتھمیٹیشین سے پوچھئے جو بچ جائے اس کا 5واں حصہ دیں، خدا ہمیں وہ 10 گنا بڑھا کے دے دے. ہم فائدے میں، نقصان میں؟ فائدے میں. کسی بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو 10% نہیں ملتا، تب بھی ہم بینک میں پیسے رکھواتے ہیں. خدا کہہ رہے ہیں جو تم نے خمس نکالا ہے اس کا 10% بڑھا، 10 گنا بڑھا کے تمہیں دوں گا، 10 گنا بڑھا کے. تو یہ عبادت ہے، اس کا فائدہ ہے. کبھی تکبر نہ کیجیے. اور ایک آخری جملہ کہہ کے میں صاحب کی منزل پہ آ جاؤں، حجاب. آج ہماری بچیاں جو منع کرتی، وجہ ان بچیوں کا قصور نہیں ہے، ان بچیوں نے دین کے احکام کو سمجھا نہیں یا ان کو سمجھایا نہیں گیا. اس کا فائدہ فقط اور فقط کرنے والے کو. میں کوئی عذاب کی آیت نہیں پڑھوں گی کہ رسول اللہ معراج پہ گئے تو عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، رسول نے پوچھا جبرائیل سے، کہا اس کا گناہ یہ ہے کہ بے پردہ تھی، با پردہ نہیں تھی. میں فائدہ بتاؤں گی. رسول ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ. خدا نے اس آیت میں یہی تو کہا ہے نا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ہدایت کا راستہ الگ ہو گیا ہے گمراہی سے. کیسے الگ ہو گیا ہے؟ کہ جب روایتوں میں یہ ہے کہ جب رسول خدا نے کہا 3 قسم کی عورتیں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ
فاطمہ کون؟ سیدۃ النساء العالمین. فاطمہ کون؟ حسن و حسین کی ماں. فاطمہ کون؟ علی کی زوجہ. کہا میری بیٹی فاطمہ کے قدم سے قدم ملا کے جنت میں داخل ہوگی. کہا کون 3 قسم کی عورتیں؟ کہا پہلی عورت جو ساری زندگی باپردہ رہی، وہ عورت سیدہ کے ساتھ جنت میں جائے گی. کہا دوسری قسم کی عورت جس نے شوہر کی غربت پہ صبر کیا. اچھا کہنے میں تو چھوٹا سا جملہ ہے، شوہر کی غربت پہ صبر کیا بہت مشکل کام ہے. تنخواہ کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں، بچوں کی خواہشیں ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، بچے لڑتے ہیں باپ سے نہیں ماں سے لڑتے ہیں. عورت کو مینج کرنا، عورت کو مطمئن کرنا اپنے بچوں کو بہت مشکل کام ہے. تو رسول کہہ رہے ہیں جو اپنی شوہر کی غربت پر صبر کرے گی، اتنا مشکل کام کرے گی، وہ میری بیٹی زہرا کے ساتھ جنت میں قدم رکھے گی. اور کہا جو اپنے شوہر کے بد اخلاقی پہ صبر کرے گی. دیکھیے مردوں کو جب اخلاق برا ہو جائے نا تو نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، نہیں ہر گناہ کر ڈالتے ہیں. اور اس عورت کے لیے برداشت کرنا کیوں مشکل ہے؟ عورتیں کہتی ہیں اولاد نہ ہوتی تو ہم بھی ٹھوکر مار کے چلے جاتے، ہمیں بھی 2 روٹیاں مل جاتی. مگر جب اولاد ہو، بیٹیاں ہوں، وہ ماں اس لیے برداشت کرتی. میں یہاں سے نکل جاؤں گی لوگ کہیں گے ماں ایسی تو بیٹیاں بھی ایسی ہوں گی. برداشت کر رہی ہیں تو کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں جو اپنے شوہر کے بدترین اخلاق کو برداشت کر رہی ہے وہ عورت اتنی خوش نصیب ہوگی کہ میری بیٹی زہرا کے ساتھ جنت میں قدم رکھے گی. اب جو بچی یہ اجر سمجھ لے، کہا کس نے ہے؟ جسے کافروں نے بھی صادق اور امین کہہ دیا. محمد جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے تو مولا و آقا ہیں. جب امام جھوٹ نہیں بولتے، رسول جھوٹ نہیں بولتے اور کہہ رہے ہیں جنت میں جائیں گے، تو اسی طرح اگر ہم حجاب کو دنیا کہے شادی میں آئی ہو، مجلس میں آئی ہو، مووی بن رہی ہے، پورا لپیٹ کے بیٹھی ہو، پتا کیا چلے گا؟ جہیز میکے سے کون سا ملا تھا سسرال سے؟ بھائی دکھاؤ گی تو پتا چلے گا. دنیا کچھ کہتی رہے. یہ دنیا ہمیں قبر میں بخشوانے نہیں آئے گی، یہ دنیا ہمیں میدان قیامت بخشانے نہیں آئے گی. ہم صرف وہ کریں جو ہمارے امام نے ہم سے کہا ہے. ٹھیک ہے زینت کے لیے زیور ملا تھا، گھر میں بیٹھیے، تیار ہوئیے، اپنے شوہر کے لیے میک اپ کیجئے. کس نے آپ کو روکا ہے؟ شوہر کے لیے، محرم کے لیے، نامحرم کے لیے نہیں. اگر ہم باپردہ رہیں گے تو کسی کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے. اور سب سے بڑا فائدہ امام زمانہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. امام زمانہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ آیت اللہ سستانی، اللہ ان کو لمبی آیات دے، عمر عطا کرے. آیت اللہ سستانی کے والد باقر سستانی عاشق امام زمانہ تھے. ہر مسجد میں مختلف اعمال کر رہے ہیں، مجھے امام زمانہ کی زیارت مل جائے، میں بھی امام زمانہ کو دیکھ سکوں. ایک مرتبہ انہوں نے 40 دن کا عمل شروع کیا، 40 شب جمعہ اور جمعہ زیارت جامعہ اور زیارت اربعین کا عمل کیا. 39 جمعے گزر گئے. 39ویں جمعے کو ایک مسجد میں بیٹھ کے دعائیں پڑھ رہے تھے کہ یا امام زمانہ مجھے اپنی زیارت کرا دیجیے. ایک بارگی دیکھا کہ ایک مسجد کی کھڑکی سے سامنے جو مکان تھا اس کے اندر اتنی روشنی نظر آ رہی ہے. ایک دم کھڑے ہو گئے کہ روشنی بتا رہی ہے میرا امام یہاں نہ ہو. گئے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، اندر گئے، دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور امام زمانہ اس کے پاس کھڑے. اس سے پہلے کہ یہ امام زمانہ سے کچھ کہتے، امام زمانہ نے کہا کیوں پریشان ہو؟ مجھ سے ملنا چاہتے ہو نا، اس جیسے بن جاؤ، تمہیں بلانا نہیں پڑے گا، میں خود آؤں گا. یہ کہہ کے امام غائب ہوئے. اب انہوں نے پوچھا صاحب خانہ سے جنازہ کس کا ہے؟ کہا ایک عورت کا جنازہ ہے. کہا امام اس کے جنازے پہ ہے؟ کہا یہ وہ عورت ہے جو 7 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلی کہ بے حجابی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ شہنشاہ ایران کے جو باپ کا زمانہ تھا اس نے یہ حکم لگایا تھا ایران میں اگر کوئی عورت باحجاب نکلے تو اس کے سر سے حجاب نوچ لو. اب آپ سوچئے 7 سال میں اس کے گھر میں کوئی شادیاں نہیں ہوئی ہوں گی، اس کے خاندان میں کوئی موت نہیں ہوئی ہوگی، اس کو کسی ضروری کام سے باہر نہیں جانا ہوگا. نہیں نکلی. کیوں؟ کہ میں نے سیدہ سے جو حجاب سیکھا ہے وہ حجاب نہ چھن جائے. اپنے حجاب کی حفاظت کی، 7 سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی. تو امام زمان اس کے جنازے پہ آتے ہیں اور آخرت میں کتنا شاندار اس کا انجام ہوگا. تو ہمیں فقط یہ سوچنا ہے ہم دین پر عمل کریں، کسی کو دیکھ کے نہیں. جو بھی عمل کریں گے فائدہ فقط اور فقط ہماری ذات کو ہے.
اللہ ہمیں اس طرح سرخرو رکھ کے مجلس حسین کے صدقے میں کہ ہم دین کے ہر واجب پر عمل کریں اور ہمارا وقت آخر آئے. ایک دعا میں نمازوں میں مانگتی ہوں، آج آپ سے شیئر کروں. میں کہتی ہوں مولا جب تو نے ماں کے پیٹ سے نکالا، کیسے نکالا مجھے نہیں یاد. میری ولادت ہوئی مجھے نہیں یاد ہے، دنیا میں آ گئی ہوش سنبھالا یاد ہے. خدا مجھے اس دنیا سے آخرت میں ایسے لے جانا مجھے پتہ نہ چلے، میں کوئی سختی نہ دیکھوں قبر کی، میں کوئی نزا کی سختی نہ دیکھوں، اور میں بس عالم آخرت میں تیرے ہی قدموں میں بیٹھی ہوں. بس یہ دعا اس لیے کرتے ہیں خدا ہم پہ دنیا زندگی کا ہر مرحلہ آسان کر دے. امام زمانہ کو آج ہم پرسا دیں گے فرش عزا پہ حضرت قاسم کا. قاسم حسن کے یتیم ہیں. جو عورت بیوہ ہو جائے اس کی کل کائنات اس کی اولاد ہوتی ہے. اب شوہر نہیں، اب وہ ارمان اس کے دل میں میرا بچہ بڑا ہو جائے، میں اپنے بچے کے سر پہ صحرا دیکھوں، میں اپنے بچے کے بچوں کو دیکھوں. پوری کائنات کا مرکز اس کی اولاد ہوتی ہے. اور ام فروا قاسم کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزار رہی ہے. شب عاشور آ گئی. جب شب عاشور آئی ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. بی بی ام فروا قاسم کو بٹھا کے تیار کریں، بیٹا کل سب سے پہلے جان قربان کرنی ہے. میں سوچتی بی بی آپ سب مائیں ہیں، آپ سب غیر معصوم ہیں، آپ کے جذبے کو ہمارا سلام، آپ کے صبر کو ہمارا سلام. ہر ماں اپنے بچے کی زندگی مانگتی ہے، مگر بی بی آپ اپنے بچوں کو موت کے لیے تیار کر رہی ہیں. اور فروا قاسم سے کہتی ہے قاسم تم امام حسن کی اولاد ہو، اگر تم نے قدم پیچھے کیے تو دنیا کیا کہے گی، حسن کا بیٹا تھا مگر فروا کے دودھ نے تاثیر دکھا دی، پیچھے رہ گیا. بیٹا جاؤ آقا سے پوچھ کے آؤ کل کے شہیدوں میں تمہارا نام ہے. کہا اماں صبح تو ہونے دیجئے، میں آپ کو شہادت کی منزل پہ فائز ہو کے دکھاؤں گا. کہا نہیں بیٹا میرا دل بے قرار ہے، جاؤ مولا سے پوچھ کے آؤ تمہارا نام شہیدوں میں ہے. قاسم نکلے، آقا حسین کے خیمے میں آئے، مولا مصلی عبادت پر ہیں، آ کے چچا کے پاس بیٹھ گئے. امام حسین کو محسوس ہوا بیٹھا ہوا ہے کوئی. مولا کی نماز ختم ہوئی، مولا کہتے ہیں قاسم آج آخری رات ہے، جاؤ بیٹا اپنی ماں کے پاس جاؤ، ماں کے پاس جا کے بیٹھو. قاسم کہتے ہیں چچا مجھے اماں ہی نے تو بھیجا ہے، کیا میرا نام کل کے شہیدوں میں ہے؟ مولا اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. کہا قاسم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا میں شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں موت کو، موت اتنی شیریں ہے میرے لیے. مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. پھر قاسم سوال کرتے ہیں مولا میرا نام شہیدوں میں ہے؟ مولا کہتے ہیں تیرا نام، تیرے بھیا علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے. علی اصغر کا نام سنا، ہاشمی جوان ہے، جلال آیا. ارے مولا کیا یہ شقی فوج خیموں میں آ جائے گی، خیمہ میں آ کے مار دے گی علی اصغر کو؟ کہا نہیں بیٹا میں لے کے مقتل میں جاؤں. میں کہتی ہوں قاسم تم تو شہادت پا گئے نا، ذرا سید سجاد سے پوچھو ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے چادریں چھنتے کیسے دیکھا ہے. روز عاشور آ گئی، اولاد عقیل گئی، اولاد جعفر گئی، سب جا رہے ہیں مگر قاسم کو اجازت نہیں مل رہی. قاسم جب بھی جاتے ہیں چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے. امام چہرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو میرے بھائی کی یادگار ہے، میرے بھائی کی یادگار ہے، میں تجھے کیسے بھیج دوں؟ جب اجازت نہیں مل رہی ہے، شہداء کے لاشیں آ رہے ہیں، ایک بارگی قاسم رونے لگے، خیمے کے باہر نکل کے بیٹھے زمین پر رونے لگے. ایک بارگی یاد آیا میرے بابا نے وقت شہادت میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا، تعویذ کھولا تو لکھا تھا میرے بیٹے قاسم کربلا میں میں نہیں ہوں گا، تم ہوگے، تمہارا چچا دشمنوں میں گر جائے گا، اپنی جان قربان کر دینا حسین پر. قاسم یہ تعویذ کی تحریر پڑھ کر خوش ہو گئے، چچا کے پاس جا کے کہتے ہیں چچا ذرا یہ تعویذ پڑھیے میرے بابا نے باندھا تھا. اب جو امام حسین نے پڑھا رونے لگے. مولا قاسم میں تجھے روک نہیں سکتا، یہ میرے بھائی کا حکم ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی یا امام حسن مجتبی دنیا کی ماں باپ بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں موت سے محفوظ رہیں، حادثوں سے محفوظ رہیں، مگر آپ نے اپنے بچے کو تعویذ باندھا تھا موت سے ہمکنار کرنے کے لیے. عزادارو قاسم کو اجازت ملی،
بی بی ام فروا آگے بڑھی، زینب کبریٰ سے کہتی ہیں میری خواہش ہے آج قاسم جب کربلا کے مقتل میں جائے تو بابا کا امامہ پہنے ہو، یہ حسن مجتبیٰ کا امامہ ہے، قاسم کے سر پہ پہنا دیجئے۔ امام حسین نے قاسم کے سر پہ بھائی کا امامہ رکھا، پیرہن پہنایا، پر ایک بار بڑی عجیب نظروں سے امام حسین نے حضرت قاسم کو دیکھا۔ قاسم نے کہا چچا کیا بات ہے؟ چچا مولا حسین نے آگے بڑھ کے قاسم کا گریبان پاڑ دیا، گریبان چاک کر دیا۔ کہا چچا یہ کیا کیا؟ کہا چاک گریبان ہونا یتیموں کی علامت ہے، تو میرے بھائی کا یتیم ہے اس لیے میں نے گریبان چاک کر دیا۔ اب قاسم کو بازو پکڑ کے عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا، قاسم گئے ہیں مقتل میں، دادے شجاعت دیے، بڑے بڑے پہلوانوں کو تحت کیا، مگر ایک مرتبہ سب نے مل کے حملہ کیا، حسن مجتبیٰ کا لال بیچ میں، ایک نے بڑھ کے سر پہ گرز مارا، اس گرز کا پڑنا تھا۔ اب قاسم سنبھل نہ سکے، جیسے گھوڑے سے گرنے لگے صدا دی چچا ادرکنی، مولا ادرکنی۔ اس آواز کا سننا تھا، امام حسین اٹھے، جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا دوڑا کے مقتل میں گئے۔ ایک مرتبہ ایک پوچھنے والے نے مدینے میں سید سجاد سے پوچھا تھا مولا کربلا میں وہ کون دو شہید تھے جو بار بار مولا حسین کو پکار رہے تھے؟ کہا ایک میرا بھائی علی اکبر جب گھوڑے سے گرا ہے، ظالم تلواریں مار رہے تھے، اور ایک میرا بھائی قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا قاسم۔ امام زمانہ مرثیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی تھی اور بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی تھی۔ لاشا قاسم پامال ہو گیا تھا، مولا حسین پہنچے، قاسم کا سر پہلو پہ رکھا، کہا بیٹا میں شرمندہ ہوں، تیری مدد نہ کر سکا۔ مولا بہت تیزی سے آئے تھے مگر دشمن کا لشکر تیزی سے بھاگا تھا، قاسم پامال ہوئے۔ مولا تیزی سے کیوں آئے تھے؟ مولا یہ جانتے تھے میرا بھتیجا یتیم ہے، کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے میرا باپ ہوتا تو آ جاتا۔ باپ کی طرح تیزی سے مولا حسین گئے ہیں، کہا بیٹا میں تیرے کام نہ آ سکا، تجھے پامال کر دیا۔ ایک مرتبہ قاسم نے آنکھیں کھولی اور مولا کے چہرے کو دیکھ کر کہتے میرے بابا آ گئے۔ کیوں کہا بابا؟ امام حسین کا چہرہ دیکھ کے کیوں کہا بابا؟ میرا دل کہتا ہے حسین خیمہ سے چلے، حسن مجتبیٰ بقیہ چھوڑ کے آ گئے ہوں گے۔ اور قاسم نے بابا کا چہرہ دیکھ کے کہا میرا بابا آ گیا۔ قاسم کی روح پرواز کر گئی، مولا نے عبا بچھائی، قاسم کی لاش کو ایسے پامال کیا تھا لاش اٹھا نہیں سکتے تھے، مولا نے لاش کے ایک ایک ٹکڑے کو عبا کے دامن میں رکھا۔ اب جو عبا کے دامن کو سمیٹا گٹھری بن گئی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، لے کے خیمے میں آئے۔ جیسے خیمے کے دروازے پہ پہنچے ایک بارگی بی بی زینب کبریٰ آ گئی، اور زینب کبریٰ نے پہلا سوال کیا کیا؟ مولا قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ آپ کے ہاتھوں پہ لاشا نہیں ہے۔ مولا حسین کہتے زینب آہستہ بول، فروا سن رہی ہے۔ ابا کی طرف اشارہ کیا، دیکھیے گٹھری، یہ قاسم کی لاش ہے۔ مولا گٹھری لے کے خیمے میں آئے، زمین پہ گٹھری کھول دی۔ خدا کسی ماں کو اس کی اولاد کا یہ حال نہ دکھائے۔ بی بی ام فروا کہتی ہے بیبیوں مجھے مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہو گئی۔ الا لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا تجھے محمد و آل محمد کے مصاحب کا واسطہ، پاک پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔
پاک پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ مالک کی تیری رحمت برس رہی ہے، بارش کے برستے قطروں میں دعا کرتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف کر دے۔ خدا ہماری آنکھوں کو وہ نور عطا کر دے کہ ہم امام زمانہ کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکیں۔ ہم سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں، تجھے مادر حسین کا واسطہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ خدایا جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ خدایا جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر دے دے۔ خدایا جو رزق کی تنگی کا شکار ہے رزق میں برکت دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، ہمارے ائمہ کے روزوں کو کھول دے۔ خدایا کربلا کا در کھول دے کہ حسین کی قبروں پہ ان کے زائر جا سکے۔ خدایا امام زمانہ جب ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ بی بی سیدہ ہم سے راضی و خوشنود ہو، ہمارا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو، اور جب امام صدا دے تو لبیک کہتے ہوئے امام کے پیچھے پیچھے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔